السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے کامران علی اور آپ دیکھ رہے ہیں کامران اے سی والا۔ تو دوستو، یہ آج کی ہماری ویڈیو اس وجہ سے میں بنا رہا ہوں کہ R32 میں جو اے سی میں R32 گیس استعمال ہوتی ہے، اس میں جو اکثر دیکھنے میں ہے کہ دھماکے ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے اکثر بہت بڑے بڑے شہروں میں دھماکے ہوئے ہیں اور کم و بیش 16 افراد جو اس میں جاں بحق ہو گئے۔ تو ہمارا بھی اسی فیلڈ سے ہی وابستگی ہے ہماری۔ تو آج میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کے اے سی میں گیس جو ہے وہ کون سی ڈلی ہوئی ہے، آپ اس کو کس طرح چیک کر سکتے ہیں اور آخر اس کی وجہ کیا ہے، کیوں یہ اے سی بلاسٹ ہو رہے ہیں۔ تو میں ایک آؤٹر میرے پاس پڑا ہے، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اس میں اگر آپ نے اے سی کی گیس اس میں کون سی ڈلی ہوئی ہے تو یہ آپ نے دیکھنی ہے۔ یہ ریفریجرینٹ فیلنگ، یہ دیکھیں 410 نمبر اس میں گیس ڈلی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح میں آپ کو ایک دوسرا آؤٹر دکھاتا ہوں، یہ میرے پاس 22 نمبر گیس کا ہے۔ تو اس میں وہ دیکھیں آپ کو بالکل باقاعدہ R22 نظر آ رہا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس بھی R32 والا آؤٹ ڈور ہے تو آپ اس میں آؤٹ ڈور میں جو اسٹیکر لگے ہوتے ہیں اس جگہ پہ، اس میں جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ R32 والا جو ہے وہ اکثر اس جگہ پہ فرنٹ پہ لکھا ہوتا ہے R32۔ تو یہ گیس جو ابھی تو فی الحال اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیوں دھماکہ ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے جو ہے مستری بھائی جو ہیں ان کی غلطی کی وجہ سے یہ دھماکے ہو رہے ہیں، یا کوئی کمپنی میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے۔ یہ دیکھیں اس میں بھی R22 لکھا ہوا ہے، یا کوئی کمپنی کی وجہ سے کوئی اس میں کمی پیشی ہے جس کی وجہ سے یہ اتنی قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی زیادہ تر جو ریزن ہمارے حساب سے ہے کہ اے سی پرانا ہونے کی وجہ سے، جیسے جیسے وہ پرانا ہوتا ہے تو یہ جیسے انڈور میرے پاس ایک پڑا ہوا ہے، انڈور میں لیکیج ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو لیکیج صحیح طریقے سے اگر بند نہیں ہوگی تو وہ ایسا ایسا لیکیج کرتا رہے گا۔ تو اکثر ماہرین اور ہماری بھی جن استاد حضرات سے، میکینک حضرات سے بات چیت ہوئی ہے، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اس میں جو انڈور میں جو گیس سے لیکیج ہوتی ہے، تو جیسے LPG گیس ہے اس کی ایک خاص بدبو ہوتی ہے، وہ بدبو ہمیں آتی ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی اس میں گیس لیکیج ہے کہیں نہ کہیں سے، تو ہم اس کا جو ہے وہ لیکیج بند کرتے ہیں۔ تو اس میں ایک بدبو نہیں ہے، نہ R32 میں لیکیج کی بدبو آتی ہے، نہ R22 میں، نہ R410 میں۔ تو جب یہ گیس لیکیج ہوتی ہے تو یہ نچلی سطح میں، جیسے یہ ہمارا کمرہ ہے، فرش کی نچلی سطح میں جو ہے نا یہ گیس پورے کمرے میں پھیل جاتی ہے۔ تو کہیں کسی بھی جگہ سے کمرے میں اگر شارٹ سرکٹ ہوگا، یا کوئی ماچس کی تیلی جلائیں گے، ہم لیٹر جلائیں گے، یا کوئی اکثر ہمارے گھروں میں مہمان آتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی مہمان سگریٹ پیتا ہے اے سی میں بیٹھ کر، تو ہمیں تو نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے جو اے سی ہے اس میں لیکیج ہے، تو اس وجہ سے یہ حادثے کا سبب بن سکتا ہے۔ کیونکہ ابھی جو زیادہ تر دیکھنے میں بات آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ جب گیس لیکیج ہوتی ہے، کمرے کی نچلی سطح میں پھیل جاتی ہے، اور کوئی بھی شعلہ آگ کا کمرے میں جلتا ہے، ٹھیک ہے، تو کمرہ اے سی والا پہلے سے ہی بند ہوتا ہے، کیونکہ کولنگ روکنے کے لیے ہم دروازے کھڑکیاں بند کر کے رکھتے ہیں۔ تو وہ گیس اگر اس میں پھیلے گی، لیکیج ہوگی، تو ہمیں تو نہیں پتہ چلے گا۔ تو جیسے ہی وہ شعلہ جلتا ہے سگریٹ کا یا کسی ماچس کا، تو وہاں سے آگ بھڑک اٹھتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ اے سی بلاسٹ ہو جاتا ہے۔ تو جیسے انڈور میں گیس وہ انڈور کو آگ لگتی ہے، اسی طرح انڈور کا کنیکشن ہوتا ہے آؤٹ ڈور کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پہلے انڈور اور پھر بعد میں آؤٹ ڈور بھی بلاسٹ ہو جاتا ہے۔ تو لہذا احتیاط کریں۔ اگر آپ کو میں نے یہ طریقہ بتا دیا ہے، آپ اس طرح جو ہے نا اپنے آؤٹ ڈور میں جا کے چیک کر سکتے ہیں کہ اس میں کون سی گیس ڈلی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ اپنے اے سی کی گیس چیک کریں، اور اگر آپ کے اے سی میں R32 ڈلی ہوئی ہے تو آپ حد سے زیادہ اس کا احتیاط کریں۔ یہ میں دوبارہ آپ کو دکھا دیتا ہوں، جس طرح ادھر R410 لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں، یہ R410 لکھا ہوا ہے، اور جو R32 کا ہے اس کی نشانی سب سے زیادہ یہی ہوگی کہ فرنٹ پہ بھی اس جگہ پہ لکھا ہوگا R32، باقاعدہ انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے، سٹیکر پہ بھی علیحدہ لکھا ہوا ہے اور فرنٹ پہ بھی آؤٹ ڈور کے لکھا ہوا ہے۔ تو اگر آپ کے اے سی میں جو ہے R32 گیس استعمال ہوئی ہے
تو آپ اس کمرے میں احتیاط کریں، تو اپنی بجلی کی جو وائرنگ ہے اس کو پراپر طریقے سے اس کی سیٹنگ کروائیں، اور اس کمرے میں احتیاط کریں کہ کوئی بھی گیس نہ چلائے، کوئی سگریٹ پینے والا بندہ نہ بیٹھے، یا کوئی آپ ادھر ماچس نہ جلائیں، ٹھیک ہے، جب تک یہ حکومت کی طرف سے یہ اس کی تفصیلی رپورٹ نہیں آ جاتی، یا کوئی کمپنی والے، ان کمپنیوں میں جو گیس استعمال ہوتی ہے وہ کمپنی والے خود آ کے اس کا ریزن نہیں بتاتے، تو اتنی دیر تک ہمیں جو ہے نا خیال کرنا چاہیے۔ باقی میں آپ کو اس کے سلنڈر، وہ میرے پاس اس ٹائم کام پہ گیا ہوا ہے سلنڈر، کام کرنے گئے لڑکے، یہ تو میں آپ کو دکھاتا، یہ ہے R22 گیس، ٹھیک ہے، اور یہ میرے پاس 410 بھی پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ 32 نمبر ابھی میرے پاس ہے نہیں ہے۔ جیسے آپ انڈور میں بھی دیکھ سکتے ہیں، انڈور میں بھی کسی کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ R22 میں گیس کون سی ڈلی ہے، یہ دیکھیں، ریفریجرنٹ R22۔ تو آپ احتیاط لازمی کریں، جب تک کہ حکومتی سطح پر یا ہمیں کوئی انجینئر یا کمپنی والے آ کے یہ نہیں بتاتے کہ بھئی اس میں دھماکہ کیوں ہو رہا ہے، کوئی ٹیکنیشین حضرات کی غلطی کی وجہ سے ہو رہا ہے، یا واقعتاً ہی ہمارے انڈور میں جو گیس لیکیج ہوتی ہے وہ نچلی سطح پہ کمرے میں پھیل جاتی ہے، تو جیسے ہی کچھ سگریٹ کا شعلہ جلتا ہے یا ماچس ہم جلاتے ہیں، اس کی وجہ سے آگ بھڑک اٹھتی ہے، تو جس کی وجہ سے خدا نہ خواستہ دیکھیں ابھی کتنی اموات ہوئی ہیں۔ تو اس سے پہلے جب تک یہ بات ظاہر نہیں ہوتی، ہمیں پتہ نہیں چلتا، تو آپ پلیز احتیاط کریں، اور باقی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اسی چیز کا آپ احتیاط کریں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، کیونکہ لوگ بہت ہی پریشان ہیں کہ بھئی R32 گیس جو ہے، ویسے تو اکثر اس کو لوگ ویڈیو بنا کے دے رہے ہیں کہ بھئی اس کو آگ نہیں پکڑتی، لیکن یہ دھماکہ کیوں ہو رہا ہے؟ عام بندے یہی سوچتے ہیں کہ پھر دھماکہ کیوں ہو رہا ہے کمرے میں، آخر کیا وجہ ہے؟ تو یہی جو ریزن دیکھنے میں سامنے آیا ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا، نچلی سطح میں کمرے میں دروازے کھڑکیاں بند ہوتی ہیں، وہ گیس پھیل جاتی ہے، کیونکہ اس کی ایک خاص بدبو نہیں ہے جس کے سونگھنے کی وجہ سے ہمیں پتہ چل سکے کہ ہمارے گیس میں، اے سی میں گیس لیکیج ہو رہی ہے۔ تو جیسے ہی اس میں کمرے میں کوئی شارٹ سرکٹ، یا جیسے کہہ رہے تھے لیپ ٹاپ وہ اس کی بیٹری پھٹی ہے، لہذا وہ بیٹری پھٹی ہے یا شارٹ سرکٹ ہوا ہے، یا کسی نے سگریٹ پی ہے، جیسے حمام میں بیٹھ کے دیکھنے میں آئے کہ وہ ایک بندے نے سگریٹ جلائی، اور وہاں سے جو ہے نا گیس پہلے ہی آلریڈی کمرے میں جو ہے نا وہ نچلی سطح پہ موجود تھی، جیسے اس نے وہ سگریٹ جلائی تو پورے کمرے حمام میں جو ہے نا وہ اے سی پھٹ گیا، جس کی وجہ اتنی قیمتی جانیں جو ہے نا وہ ضائع ہو گئی۔ لہذا آپ احتیاط کریں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کریے گا۔ ملتے ہیں بہت جلدی ایک پیاری سی اور اچھی سی ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔